السلام علیکم۔ آزاد کشمیر میں 10 ماہ سے ایک احتجاج کا جو ایک فریاد کا آہ و فغاں کا مسائل کا جو لاوا پک رہا تھا، بالآخر وہ اب جا کر کہیں پھٹنے لگا ہے۔ وقفے وقفے سے یہ لاوا پھٹتا چلا آ رہا ہے، لیکن حکومت اور فیصلہ ساز اس آواز کو نہ اس کی شدت کو نہ اس لاوے کی حدت کو سمجھنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کر سکے، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے مناظر پیش کر رہا ہے۔ آج کے نہیں بلکہ چند برس پہلے کے مقبوضہ کشمیر کے مناظر، جب وہاں خانہ تلاشیاں ہوتی تھیں، لوگ محصور ہوتے تھے، ٹیئر گیس کا استعمال ہوتا تھا، لوگ احتجاج کرتے تھے۔ اس احتجاج کو دبانے کے لیے وہاں کی حکومت، وہاں کی فورسز تشدد کا راستہ اختیار کرتی تھیں، اور پھر گھر گھر ایک ظلم و ستم کی ایک کہانی رقم ہوتی تھی۔ اور تب ہم بہت مزے لے کر، بہت گہرائی کے ساتھ اس ساری صورتحال کو بیان بھی کرتے تھے، اس پر بات بھی کرتے تھے۔ لیکن اب یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اندر موجود کچھ فیصلہ سازوں نے آزاد کشمیر کو ہی ان مناظر سے آشنا کرنے کا دانستہ یا نادانستہ فیصلہ کیا ہے، اور 10 ماہ سے چھوٹے چھوٹے ایشوز کو ایڈریس نہ کرنا، لٹکائے رکھنا اور انہیں ایک بڑے احتجاج کی شکل میں ڈھالنا، یہ یوں لگ رہا ہے کہ کسی سوچی سمجھی اسکیم کا حصہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ریجن کے لیے کچھ فیصلے کیے جا چکے ہیں اور کچھ فیصلے ہونا ابھی باقی ہیں۔ یہ مجموعی طور پر کشمیر کے ایک حصے کو 5 اگست 2019 کو بھارت میں ضم کر دیا گیا ہے، اور اب وہ خطہ اپنی شناخت، اپنے مستقبل کے حوالے سے ایک بڑے بحران کی زد میں ہے۔ پہلے لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں تھی، اب ان کی جائیدادیں اور ان کے کا مال جو ہے، ان کے اثاثہ جات بھی محفوظ نہیں رہے۔ اب ان پر بھی ریاست کا، حکومت کا کنٹرول ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں بڑے فیصلے کے طور پر آزاد کشمیر کا جو مستقبل ہے، اس کو اس انداز سے رکھنا ممکن نہیں رہا۔ اس کو بھی کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچانا ہے، کسی بھی نئے انداز میں اس سارے معاملے کو ڈھالنا ہے کہ اس کا وجود اس انداز سے تحلیل ہو کر رہ جائے کہ یہ پھر مجموعی طور پر کشمیر کے کینوس میں کسی مشکل کا باعث نہ بنے، کسی اڑچن کا باعث نہ بنے، کسی چنگاری کے سلگنے کا اور چنگاری کا باعث نہ بنے۔ اور یوں یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آزاد کشمیر کا ایک جغرافیائی طور پر یہ ایک تحلیل ہو جائے گا اور اس کا جو سٹیٹس ہے وہ کمزور ہو جائے گا، اور کتابوں میں اور کاغذوں میں جو اس کی حیثیت ہے اس کو ری ڈیفائن اور اس کی جغرافیے کو ری ڈیزائن کیا جائے گا۔ یہ امکان تو اس وقت موجود ہے، لیکن یہ جو موجودہ تحریک چل رہی ہے، جس میں جلاؤ گھیراؤ بھی ہو رہا ہے، تشدد بھی ہو رہا ہے، اور 11 مئی کو اصل جو ہڑتال ہے وہ ہونی ہے، لیکن 11 مئی سے 2 روز پہلے ہی آزاد کشمیر میں جب قافلوں نے مظفر آباد کی طرف چلنا شروع کیا تو اس تحریک کو پرتشدد بنا دیا گیا۔ یہاں تک کہ ڈڈیال میں جو ایک ہمیشہ سے ایک ریڈیکل خیالات کا ایک مرکز رہا ہے، اور اس کی بھی وجوہات تاریخ میں تلاش کی جا سکتی ہیں کہ جو ڈڈیال کا پرانا شہر تھا وہ سارا منگلا ڈیم کی نظر ہو گیا، میرپور کا پرانا شہر منگلا ڈیم کی نظر ہو گیا، ان کی قبرستان، ان کی مسجدیں، ان کے کاروباری مراکز، ان کے گھر، ان کے باغ، ان کے کھیت کھلیان، سب کچھ پانیوں کے تہہ کے نیچے آ گیا تھا۔ تو ایسے
لوگوں میں پھر جذبات بھڑکنا پیدا ہونا فطری ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک شناخت کی قربانی دی گئی یا ان سے لی گئی زبردستی، تو وہ ایک اینگر، ایک غصہ، ایک ناراضگی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے، پھر وہ نسلوں کو منتقل ہوتی ہے۔ جب کسی کے باپ دادا کی قبر کہیں نظر نہیں آئے گی تو لا محالہ اس کے اندر ایک مخالفانہ اور معاندانہ جذبات پیدا ہوتے ہی ہیں۔ تو یوں یہ گدیال اور میر پور کا جو علاقہ ہے جہاں ان حالات کے باعث ہمیشہ سے ایک ریڈیکل خیالات کے حامل لوگ رہے ہیں، نیشنلسٹ جذبات رہے ہیں، کشمیر کی خود مختاری پر جو نظریاتی طور پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ وہاں ان کی بڑی معقول تعداد رہی ہے، اور وہی لوگ جب بیرونی دنیا میں چلے گئے، رزق روزگار کے لیے چلے گئے، مجبوریوں کی وجہ سے گئے، تو پھر انہوں نے اس تحریک کو بڑے پیمانے پر سپورٹ بھی کیا۔ ان کی نسلیں آج بھی اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ سو وہاں ایک اے سی کے ساتھ جو طاقت کا استعمال کر رہا تھا، بتایا جاتا ہے کہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بڑے برے انداز سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح اب مظفر آباد جو یہ پورا ایک تحریک کا مرکز ہے، لوگ اس طرف رخ کر رہے ہیں، لیکن ریاست اور حکومت انہیں طاقت کے ذریعے روک رہی ہے، اور مظفر آباد کو مختلف زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پولیس کی بھاری ڈپلائمنٹ ہے، ایف سی کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو آزاد کشمیر میں داخل کر لیا گیا ہے، لیکن کہاں ہیں؟ کہیں وہ خفیہ انداز سے کہیں براجمان ہیں، کہیں موجود ہیں، لیکن بہرحال پولیس کی بہت بڑی تعداد کو جس طرح لگایا گیا ہے اور جس طرح وہ اس احتجاج کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس کا اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ خوف و ہراس کی ایک کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ تو بظاہر تو یہ بجلی اور آٹے کے حوالے سے مطالبات کے گرد گھومنے والی تحریک ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ آزاد کشمیر میں ان ضرورتوں کے تحت ہے جو ایک گریٹ گیم کے تحت جو ضرورتیں، جو بوجھ پاکستان نے اٹھا لیا ہے، یعنی جب مقبوضہ کشمیر کو، جب سری نگر کو 5 اگست کے بعد تحلیل کر دیا گیا، اس کی شناخت، الگ حیثیت، تو آزاد کشمیر کا یہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے وجود کا بھی کوئی فیصلہ اسی کے ساتھ ہونا تھا، کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا تھا، اور بھارت نے وہ فیصلہ بہت سی قوتوں کو اعتماد میں لے کر، اور بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان کو اعتماد میں لے کر بھی کیا ہے، اور جو بعد کے حالات پیدا ہوئے اس میں اس کی بڑی حد تک اس بات کو، اس موقف کو تقویت ملتی ہے۔ تو اس ماحول میں آزاد کشمیر کا جو موجودہ وجود ہے یہ بھی irrelevant دکھائی دے رہا ہے، لیکن آزاد کشمیر کے ساتھ کیا کرنا ہے انہوں نے یہ، اور کس طرح کرنا ہے، یہ فیصلے ابھی ہونا باقی ہے۔ تو جو آزاد کشمیر میں ایک مزاحمت ہو رہی ہے، ایک تحریک چل رہی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے وہ جذبات بھی ہیں، یا وارم اپ میچ ہو رہا ہے کہ مستقبل میں کہ جب آزاد کشمیر کے وجود کو اس انداز سے تحلیل کرنا کی بات ہوگی، کرنا مقصود ہوگا، تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، ریزسٹ کریں گے، مزاحمت کریں گے۔ 1975 میں بھی تقریباً یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ جب بھٹو صاحب شملہ معاہدہ کر کے آئے تھے، تو شملہ معاہدے کے کہا جاتا ہے کہ غیر تحریری جو اس کا ایک حصہ تھا، اس میں یہ تھا کہ آزاد کشمیر کو ونس فار آل ختم کیا جائے گا، اس قصے کو، کنٹرول لائن کو، پہلے سیز فائر لائن کو کنٹرول لائن تو بنا دیا گیا شملہ معاہدے میں، لیکن اس کے بعد آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا بھی ایک غیر تحریری اس کا معاہدے کا حصہ تھا۔ تو جب بھٹو صاحب واپس آئے تو انہوں نے آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں ہی خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کب تک ان پہاڑوں کے درمیان لٹکے رہو گے، مجھے گورنر ہاؤس کے لیے جگہ دو تاکہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنائیں۔ تو اس وقت ایک مزاحمتی تحریک چلی تھی، سردار عبدالقیوم خان اس کے سرخیل تھے، اور اس آزاد بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا کی تحریک چلی تھی، جس میں سردار قیوم صاحب بھی تھے، اور نیشنلسٹ فورسز
محاذ رائے شماری اور دوسری جماعتیں بھی اس میں شامل تھیں۔ تو اس تحریک کے نتیجے میں یہ منصوبہ ڈراپ ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ اسلام آباد میں بھی کسی نہ کسی کارنر کی، کسی نہ کسی طاقت کی بلیسنگز اس تحریک کو حاصل تھیں، جو نہیں چاہتا تھا کہ آزاد کشمیر کا وجود اس انداز سے تحلیل ہو اور اس کی جو الگ شناخت ہے وہ اس انداز سے ختم ہو جائے کہ پھر وہ مقبوضہ کشمیر کے لیے بات کرنے کے قابل یا آزاد کشمیر کے عوام احتجاج کرنے کے قابل نہ رہیں۔ تو لیکن یہ ابھی تک بات کھلی نہیں ہے، نہ تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ابھی تک کھل کر اس پر بات کر رہی ہے، اور نہ وفاقی حکومت جن کے پاس ایک مسودہ پڑا ہوا ہے آزاد کشمیر کی انتظامی قطع و برید کا، جغرافیائی قطع و برید کا، نہ وہ اس پر کھل کر بات کر رہے ہیں۔ ابھی یہ مقامی مسائل پر ہی بات ہو رہی ہے، اور اس جو موومنٹ ہے اس میں ایک بڑی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ایک ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے۔ 3 بڑی سیاسی جماعتوں کو، پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس سمیت سب کو ایک حکومت کے کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اور ایک ویکیوم پیدا ہو گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک تجربہ رکھتی ہیں، حکمت کے ساتھ ان کی لیڈرشپ ایک کریڈیبلٹی رکھتی ہے، فالوئنگ رکھتی ہے، اور وہ لوگوں پر اثر انداز ہونے کی، ان کو کسی چیز سے پر مائل کرنے، قائل کرنے، ہوپ دلانے کی وہ طاقت رکھتی ہے۔ لیکن یہاں یہ کر دیا گیا ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کو ان کی فائلیں کھول کر یا کسی اور مصلحت اور مجبوری کی بنیاد پر ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا ہے، ان کو یوں irrelevant کر دیا گیا ہے، اور وہ ایک طرف ہے، ایک دھارا ہے، جبکہ یوتھ جو ہے آزاد کشمیر کا جو بگڑا ہوا، بکھرا ہوا نوجوان ہے، حالات کے باعث اور مسائل کے باعث اور نا امیدی کے باعث وہ دوسری لائن پہ چل پڑا ہے، اور اس طرح آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے پیروں تلے سے قالین کھنچ رہی ہے خود بخود۔ انہیں اس کا احساس ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ دیوار سے لگتے جا رہے ہیں، اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جو اس احتجاج میں ایک نئی صورتحال پیدا کر رہی ہے کہ یہ احتجاج پہلی دفعہ کسی سیاسی قوت کے پاس نہیں ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں، وہ پرتشدد ہوئے ہیں یا پرامن ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ان کے آگے سیاسی قوتیں ہوتی تھیں، سیاسی چہرے ہوتے تھے۔ جو ایک اور اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد بیرونی دنیا میں بس رہی ہے، اور وہ اپنے حالات کا آزاد کشمیر کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں، اور جب انہیں آزاد کشمیر میں ایک ہائبرڈ نظام نظر آتا ہے، مسائل ہی مسائل نظر آتے ہیں، کرپشن نظر آتی ہے، اقربا پروری نظر آتی ہے، جینون ڈیموکریسی نظر نہیں آتی، تعلیم صحت کے شعبے میں تنزل اور زوال ہی نظر آتا ہے، تو وہ مایوس ہوتے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں، وہ اس مزاحمت کو، اس تحریک کو، اس مائنڈ سیٹ کو تقویت دے رہے ہیں۔ تو آزاد کشمیر کا جو یہ روپ ہے، یہ بہت عرصے کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں کا نوجوان جو ہے وہ آمادہ مزاحمت ہے، وہ آمادہ بغاوت ہے، اور وہ پوری قوت کے ساتھ اس سسٹم کے ساتھ ٹکرانے کو تیار ہے۔ اب جو لوگ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کا یہ نظام کرپشن کی بنیاد ہے، تو وہ یہ بتائیں کہ پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں تو کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے اقتدار پہ، اور صرف یہ اپنی انا کی تسکین کے لیے، صرف اپنی بالادستی کا تأثر دینے کے لیے، بالادستی کو قائم کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہی فیصلہ کن طاقت ہیں اور ہم ہی اتھارٹی ہیں، ہم چاہیں تو کسی کو اوپر بٹھائیں، چاہیں تو کسی کو مسند سے گرا دیں، تو خاک نشین بنا دیں۔ تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے سسٹم میں بہتری کی جا سکتی تھی، لیکن آزاد کشمیر کے سسٹم میں جو کرپشن اور بدعنوانی کا ناصور ہے، اس کے ڈانڈے اسلام آباد سے ملتے ہیں۔ اسلام آباد کے لینڈ افسران کی، اسلام آباد کے ہائبرڈ سسٹم کی موجودگی کے بغیر آزاد کشمیر میں ایک دھیلے کی، ایک پیسے کی کرپشن ممکن نہیں تھی۔ تو یہ سارا جو سسٹم ہے
اور اس کی ان سب کی فائلیں اگر آزاد کشمیر کے کسی حکمران نے کسی سیاسی رہنما نے کی ہے تو اس کی فائلیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ فائلیں کبھی کسی جزا سزا کے لیے استعمال نہیں ہوں گی، وہ صرف بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی جینون آواز ہے، اور اس کو اب بھارت کے لبادے میں، راہ کے لبادے میں اور دوسرے پردوں کے پیچھے چھپایا نہیں جا سکتا، نہ ان کا نام لے کر ان کے سہارے کی تلاش کر کے اس تحریک سے دامن چھڑایا جا سکتا ہے۔ آج اگر یہ اس تحریک کو طاقت کے ذریعے دبایا جائے گا تو آنے والے دنوں میں پھر یہ پوری قوت کے ساتھ زوردار تحریک کے طور پر اٹھے گی، کیونکہ اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے، اور لوگوں کے شعور کا جو سفر ہے اس کو روکنا تا دیر ممکن نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ کچھ وقت کے لیے شعور کی لہروں کو قید کیا جا سکتا ہے، زنجیر کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا، کہ ایسی تحریکیں انسان کے دل و دماغ سے تعلق رکھتی ہیں اور زمین سے تعلق رکھتی ہیں، زمین کے مسائل سے جنم لیتی ہیں، اور ایسی تحریکوں کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا۔